اینڈ محمد سہیل صاحب آف کورس نیڈس انٹروڈکشن، معیشت کے حوالے سے بہت گہری نظر ہے. سہیل صاحب آپ پلیز بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں بطور مجموعی اس بجٹ کو جو پیش کیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو وسیم بھائی. میرا خیال میں توقعات سے بہتر بجٹ ہے. اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ 2 سال میں بہت ٹیکس لگائے گئے، ہر شعبے پہ لگائے گئے، سیلریڈ کلاس کارپوریٹ سیکٹر پہ بہت ٹیکس لگائے گئے. اس کے تناظر میں دیکھوں تو یہ کوئی ریلیٹیولی ایک بیلنس اور بہتر بجٹ ہے، کیونکہ بہت زیادہ ٹیکسز ہم نے نہیں دیکھے. 18-19% کی ٹیکس کی گروتھ ہے، جس میں سے 12-13% تو نیچرلی آ جائے گا. اس کے علاوہ کچھ جگہ رعایت بھی دی گئی ہے. تو اگر اوور آل دیکھیں تو یہ جو فسکل کنسولیڈیشن IMF کے پروگرام کے تحت ہو رہا ہے اس میں لمیٹیشن رہتے ہوئے میرے خیال میں یہ توقعات سے کچھ بہتر بجٹ پریزنٹ ہوا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہو گیا. اور دوسرا، جن ریفارمز کی ہم بچپن سے جب سے نشریات کر رہے ہیں، بات آپ لوگ کرتے ہیں بیٹھ کے کہ بھائی ریفارم ہونے، وہ آپ کو اس کا ایلیمنٹ کو نظر آتا ہے بجٹ میں؟ دیکھیں وسیم بھائی، ریفارمز کی ڈیفینیشن کیا ہے پہلے تو یہ طے کر لیں. آج سے 3-4 سال پہلے مجھے لوگ کہتے تھے کہ یار یہ فرٹیلائزر والے تو بڑے انفلوئنشل ہیں، ان پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوتا. تو فرٹیلائزر جو ہے اس پہ 2 سال پہلے ٹیکس لگ گیا ہے. پھر کہتے تھے کہ یار یہ ٹیکسٹائل والے بڑے مضبوط ہیں، لابسٹ ہیں، ایکسپورٹ کے نام پہ ان کو رعایت ملتی جاتی ہے، تو اب ان کا سبسڈی جو ہے لون کی وہ بھی پچھلے سال ختم کر دی. کارپوریٹ ٹیکس 70 سال کے بعد ان پہ لگا دیا. تو چھوٹے چھوٹے ریفارمز بہت ہوئے ہیں. اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی انقلابی ریفارمز ہو گیا ہے اور پاکستان کی کایا پلٹ جائے گی، ایسا تو نہیں ہوا ہے. مگر جو حالات ہیں میں پریسائزلی اگر پوچھوں تو کہ یعنی یہاں میری ریفارم سے مراد وہ ہے کہ اکانومی کو بطور مجموعی ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے جو اقدامات جو بھی کیے گئے وہ کتنے زیادہ مؤثر لگتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ڈاکیومنٹیشن تو پچھلے 2-3 سالوں سے شروع ہو گئی ہے. اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہ ہے کہ آپ اپنا جب ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں تو آپ نے انٹرنیشنل کریڈٹ کارڈ پہ جو بھی خرید و فروخت کی وہ اس میں آ جاتا ہے. آپ کے جو ڈفرینٹ بینک اکاؤنٹ ہیں اس کا جو پروفٹ ہے وہ بھی آ جاتا ہے. آپ نے سکوک لیے ہیں، بانڈ لیے ہیں، وہ بھی آ جاتا ہے. میرا خیال میں فوکس اس کو کنٹینیو رکھنا چاہیے. آج کی تاریخ میں جو آپ کے ریٹرن میں نہیں آتا اس پہ حکومت نے ابھی تو کچھ نہیں کیا، بٹ وہ چاہے تو کر سکتی ہے، اور میں پر امید ہوں کہ آنے والے دنوں میں کر دے گی. کہ جو آپ نے جو خرچے کیے ہیں تھرو کریڈٹ کارڈ یا تھرو جائز کیش یا تھرو ڈیجیٹل پیمنٹ، وہ بھی اگر آپ کے ریٹرن میں آ جائیں اور اگر وہ آپ کی سیلری سے ان لائن نہ ہو تو اس پر بھی ٹیکس ریٹرن فائلنگ نہیں ہونی چاہیے. آج کی تاریخ میں اگر آپ کا بینک کا پروفٹ 50 لاکھ سے اوپر ہے اور آپ کو ٹیکس ریٹرن کے وقت ٹیکس دینا ہے، جب تک آپ ٹیکس نہ دیں، بینک میں پیسے جمع نہیں کریں، تو وہ ٹیکس ریٹرن فائل ہی نہیں ہوتا. تو کافی چیزیں شروع ہو چکی ہیں. کچھ چیزیں اس بجٹ میں ہیں، کچھ آنے والے میں ہوں گی. مگر میرے حساب سے سب سے بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ جو 8% کا فسکل ڈیفیسٹ پچھلے ہم 6 سال سے کر رہے تھے، وہ پچھلے سال 5.5% ہو گیا ہے. اور اس سال ایک بڑا ایگریسو ٹارگیٹ 3.9% کا رکھا گیا ہے. اگر یہ اچیو ہو جاتا ہے یا ہم اس کے قریب بھی پہنچ جاتے ہیں تو پھر حکومت کو فسکل اسپیس ملے گی، اور آگے جا کے 2 سال کے بعد میرے خیال میں حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ یہ آپ کارپوریٹ سیکٹر اور سیلریڈ کو مزید رعایت دے سکتے. سہیل صاحب، میرا بھی ایک سوال ہے کہ ہم جب نان ٹیکس ریونیو دیکھ رہے ہیں تو اس میں نجکاری کے لیے 87 بلین روپیز ہمیں نظر آتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خواب بھی کبھی شرمندہ تعبیر ہوگا کہ پاکستان میں PIA پرائیویٹائز ہو، اسلام آباد الیکٹرک ہو، گجرانوالا ہو، فیصل آباد فیسکو، یہ پرائیویٹائز ہوں؟ دیکھیں 14,000 کا ٹیکس ریونیو اور 5,000 کا نان ٹیکس 18,000 میں یہ 87 ارب کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. میرے خیال میں آپ کو انٹینشن دیکھنی ہے. آج سے 4-5 سال پہلے تو ہمیں لگ رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہے. 2-3 سال پہلے ہمیں لگ رہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ برائے نام پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ آج پرائیویٹائزیشن کا منسٹر ٹیکنوکریٹ ہے، کوئی پولیٹیکل بندہ نہیں ہے. آج PIA کی ایک اٹیمپٹ فیل ہو گئی ہے، ایئر انڈیا کی 3-4 اٹیمپٹ فیل ہوئی تھی. آج دوبارہ ایکسپریشن آف انٹرسٹ PIA کا آ گیا ہے. تو مجھے بظاہر لگ رہا ہے کہ انٹینٹ تھوڑی سی اچھی ہے، اور PIA اگر اگلے 6 سے 12 مہینے میں کسی گروپ کو بھی کسی قیمت پر بھی اگر وہ بک جاتا ہے تو ریگارڈلیس وہ 87 بلین آئے یا 8 بلین آئے، وہ ایک بہت پازیٹیو خبر ہوگی. مجھے لگ رہا ہے کہ اب جو حکومت ہے، ہائیبریڈ حکومت ہے، اس کا انٹینٹ ضرور ہے کہ PIA سے چھٹکارا حاصل کیا جائے.
خاقان جی صاحب، اگر آپ سے ایک سوال پوچھ لوں میں کہ جو ہمارا اس وقت اچھا سہیل صاحب، یہ جو ہمارا صوبوں کا سرپلس ہے وہ تقریباً 1464 ارب روپے رکھا جا رہا ہے. اب ہمارا جیسے اس سال تقریباً ہم 1100 ارب روپے کا شارٹ فال پہ پہنچتے ہیں، تو جو ہماری بجٹ میکنگ صوبوں کی حد تک ہے وہ کیسے متاثر ہوگی؟ ادھر ہم صوبوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ 1200 ارب روپے کا سرپلس دیں اور 1000 ہم ان کو جو ہے وہ NFC میں کم دے رہے ہیں، یعنی کہ جو 1000 ارب کا شارٹ فال ہوگا اس میں جو ہے وہ تقریباً 600 ارب روپے ان کو NFC میں کم مل رہے ہوں گے. تو پھر آپ کا جو ہے وہ صوبائی بجٹ اور پھر وفاقی بجٹ، پھر اس کے دونوں کے جو ہے ڈیفیسٹ، وہ کس طرح جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہماری اکنامک اور بجٹ میکنگ ہے وہ متاثر ہوتی ہے؟ دیکھیے، یہ صوبوں کا جب سے اختیار زیادہ ہوا ہے پچھلے 10 سال میں، جب سے صوبوں کو اپنا شیئر ملا ہے NFC کے تحت، اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ فیڈرل گورنمنٹ پہ تو بڑا پریشر ہوتا تھا IMF کا بھی یا سب کا کہ وہ اپنے فسکل ڈسپلن کو بہتر کریں. صوبے جو تھے بڑے آزاد تھے، مگر آپ کو علم ہوگا کہ IMF نے بھی سبق سکھایا. اب IMF صوبائی بجٹ بھی دیکھتا ہے، صوبائی فائنانس منسٹر سے بھی ملتا ہے، اور حتیٰ کہ تو آپ کو پتہ ہے عدلیہ سے بھی اس کی ملاقات ہوتی ہے. تو صوبوں پر بھی پریشر ہے. پچھلے سال آپ کو پتا ہوگا کہ ایک صوبے نے کوارٹرلی فسکل ڈیفیسٹ دیا تھا، تو IMF نے انٹرونشن کر کے اس کو ڈسپلن کیا تھا اور پھر وہ سرپلس میں آیا تھا. تو صوبوں کا جو سرپلس کا ٹارگیٹ ہے وہ بھی بڑا اگریسو ہے، اور میرے خیال میں IMF کی نگاہ صوبوں کے سرپلس ڈیفیسٹ پر بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو صوبائی بجٹ پریزنٹ کیے جائیں گے وہ بھی سرپلس کی کیے جائیں گے، تاکہ پاکستان کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے جو تقریباً 7-8% سے 5.5% ہو گیا ہے، وہ 4% کے قریب. سہیل صاحب، شبر سعید صاحب یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے ایگریکلچر انکم کے اوپر ٹیکس اگر 10 ارب بھی جمع ہو گیا تو میں تمام جو میڈیا کے رپورٹر ہیں تم کو کھانا کھلاؤں گا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جمع ہو سکتا ہے؟ کھانا پکا سمجھیں گے؟ ہاں، کھانا پکا سمجھیں گے. یہ دیکھیں، یہ 2-3 ٹیکس ہیں نا جو کہنے میں بڑے آسان ہیں، اس کو کلیکٹ کرنا ایک چیلنج ہے. ہول سیلر، ریٹیلر، سروس سیکٹر اور ایگریکلچر. اس کا ریزن دیکھیں 2 ہیں، ایک تو پولیٹیکل ول ہونا اور دوسرا امپلیمنٹیشن ہونا. اگر پولیٹیکل ول کر بھی جائے، مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ حد تک جو ہماری فوج کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ دوسری جگہ سے ہو، مگر چونکہ وہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے. آپ کی میری سیلری ڈاکومنٹڈ ہے، جو بینک کا پروفٹ ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہے، جو نیشنل سیونگ کا پروفٹ ہے، چونکہ یہ ڈاکومنٹڈ نہیں ہے اور وہاں پہ FDR کی انوالومنٹ ہوتی ہے، تو وہاں آپ کو پتا ہے پھر انفیشنسیز اور کرپشن آتی ہے. صحیح. تو آئی ایگری ود شبر صاحب کہ بہت زیادہ ایگریکلچر ٹیکس کلیکٹ نہیں ہوگا. فوکس ہونا چاہیے حکومت کو کہ جو بزنسز ہیں ان کو ڈاکومنٹ کریں، کہ جب تک وہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہوگی ہمیں ٹرو پوٹینشیل کا بھی پتہ نہیں چلے گا کتنا ہے، اور ٹیکس کلیکشن بھی. شبر صاحب کے بجٹ پہ اس کا منفی نہیں بلکہ مثبت اثر ہوگا. رپورٹرز کو کھانا نہیں کھلانا پڑے گا اس کا مطلب ان کو. بہت شکریہ.